یہ چاروں چیزیں عورتوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, وصامت شہرا, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, واحسنت فرجا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, بےہودہ کپڑے نہ پہنتی ہو, کپڑے لوز ہوں, ڈھیلے ڈھالے ہوں, چست نہ ہو, اس کے جسم کا بنا اور کساوٹ دکھائی نہ دیتی ہو, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو, اپنے شوہر کی سیوا میں, اپنے پتی کی سیوا میں کمی نہ کرتی ہو. فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, جنت کی جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے ہو جائے, اس کو جنت کا کوئی فرشتہ کسی بھی دروازے پر کھڑا ہو اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے, اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایّم امرأۃ ماتت وزوجها رازن, اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے, اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وزوجها رازن, اس کا شوہر اس سے راضی ہو, اس کا پتی اس سے راضی ہو, جو عورت اس حال میں مری ہو کہ مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا, دخلت الجنہ, تو اللہ تعالی اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جس عورت کی مرتیو ہو گئی, جس عورت کی موت ہوئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو, چاہے کتنی روزے دار رہی ہو, چاہے کتنی تہجدیں پڑھتی رہی ہو, لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد, روزے رکھنے کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی. عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر, شوہر کی خوشی پر, اس کے پتی کی مرضی پر, پتی کی خوشی پر. اگر شوہر راضی تو عورت جنتی, مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنمی, نہیں جا سکتی جنت کے اندر. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ, ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ فرمایا افشوا السلام, اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محلے میں, گاؤں میں, شہر میں, جو ملتا ہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, جاننے والے اور انجان ہر آدمی سے سلام کرتے ہوئے جاؤ, سلام پھیلاؤ. سنو جنت میں جانے کا عمل, افشوا السلام, سلام پھیلاؤ. جا رہے ہیں, آدمی ہے تو مسلمان, ہے تو گاؤں کا ہی, لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے, پھر بھی اس کو کہو السلام علیکم. جانتے ہو اس کو بھی اور نہ جانتے ہو اس کو بھی, چاہے اس سے تمہارا تعارف ہو یا نہ ہو, لیکن اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کیا جائے گا. کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو, کسی غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو. آدھا ورس, ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت اچھا, ٹھیک, کیسے, ٹھیک ہے, ہاں بھیا کیسے ہو, ٹھیک ہے, آداب آداب آداب, یہ سب صحیح ہے, چلے گا, لیکن السلام علیکم نہیں, کیونکہ کافر دعا کا مستحق نہیں. تم پر اللہ کی سلامتی ہو, یہ دعا کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی. اب سلام کو عام کرو, چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, لیکن ہونا چاہیے وہ مومن مسلمان. السلام علیکم. جرجیت صاحب بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں, انڈیا نہیں ورلڈ میں ان کا نام ہے, ہم کیوں سلام کریں؟ یہ آنے والا آدمی ہم ہی سے سلام کرے گا. اس چیز کو چھوڑو. اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی نے تکبر کو مٹا دیا. جاننے انجانے والے سب کو تم سلام کرو. ہاں اتنا ضرور ہے, چھوٹا بڑے کو سلام کرے, چھوٹا
युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो, हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा, पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो, तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जर्जी साहब यहां बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को। छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ, अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो, वातिमुत ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं, उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है, ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ्शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। वअतिमुत ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोगों जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढांक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो, वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत ताम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है?
رات میں وہی اٹھے گا جس کو گھمنڈ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے ساری دنیا سو رہی ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا۔ مولانا جرجیس رات کی تاریکی میں مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو دکھاوا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رات میں تہجد پڑھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جب سارے لوگ پورا محلہ سو رہا ہے لیکن گھر کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون جانتا ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھو اور گھر کے کونے میں تم نماز پڑھو، عبادت کرو اور دعا، کیونکہ اس وقت تمہارے اندر گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ تدخل الجنت بسلام، اگر یہ 4 کام تم کر لو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اور ہم کیوں آئے اس دنیا کے اندر؟ اسی کھوئے ہوئے مقام کو، جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا، اس مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اب غلطی یہاں مت کرنا، تمہارے باپ آدم جنت میں شیطان کی بات مان چکے ہیں، ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا، اب ادھر تم اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے، اس کی باتوں کو اپنے پیروں سے روند کر، قرآن و حدیث کی بات پر عمل کر کے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پالو، اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش، جلسوں کے اندر میلوں کو بند کریے۔ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم یو پی میں جلسے کرتے ہیں، کسی جلسے میں میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم آندھرا میں جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم تلنگانہ میں جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ کشمیر جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ پنجاب جاتے ہیں، ہریانہ جاتے ہیں، راجستھان جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ صرف بہار کے چند علاقوں میں اور بنگال میں تو پورے بنگال میں تو کہیں دیکھتے ہی نہیں کہ میلہ نہ لگتا ہو۔ صرف آپ ہی نہیں، اور میلوں میں جتنا ننگا ناچ ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں بیان کرنے کے لائق نہیں۔ جس طریقے سے جوان لڑکیوں کی بھیڑ ہوتی ہے یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کس منہ سے تم حجاب کے خلاف آندولن کرو گے؟ کس منہ سے کرو گے؟ تم اپنے جلسوں میں جب میلے میں آنے والی اور ان ڈرامے باز جوان لڑکیوں کو ان کی پوشاک اور ان کی لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر سے نہیں روک سکتے ہو اور میلے میں ان کے اوپر بین نہیں لگا سکتے ہو تو حجاب کیا قائم کروا پاؤ گے آپ؟ حجاب تو اتروایا جا رہا ہے، اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا ہماری مسلم بیٹیوں سے حجاب اتروائے گا۔ اس ضد میں پورے ہندوستان کی ساری عورتوں کو حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا کہ حجاب صرف اس لڑکی کا مسئلہ نہیں، ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ صرف جلوس نکال لینے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا، ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو جانے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے کیا حال تھا اسی روڈ کا، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور 5-6 سال کی بچیاں نہیں، 15, 16, 18, 20 سال کی لڑکیاں، اور وہ کپڑے اللہ کی قسم، پھر سن لو، اللہ کی قسم، جو کپڑے پہنے ہوئے تھیں کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو تہذیب کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے، کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو شرم و حیا کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب بتانا پڑے گا کہ بے شرمی اور بے حیائی کا کپڑا کون سا ہوتا ہے؟ بند کریے میلوں کو، اور اگر آپ میلہ بند نہیں کر سکتے ہیں اور میلہ بھی کریں اور جلسہ بھی، تو یہ سوچ کے اٹھیے گا کہ آپ کو اس جلسے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جو برائی تم اپنی ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پہلے اس کو روکو۔ میلہ تم روکنے کی طاقت رکھتے ہو، جب جلسہ کروانے کی طاقت رکھتے ہو تو میلہ روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہو، یہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت ہے۔
اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو بھائی ایسا مت کرو. اور جب زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو, خود نہ جاؤ, ہٹو, چلو ہاتھ سے روکو. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی ٹخنے سے نیچے لنگی پہنتا ہوا پیجامہ پہنتے ہوئے جا رہا تھا, لنگی سے نیچے, وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی, وہ آگے آگے جا رہا, پوچھتے احائز انتا, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ احائز انتا کا مطلب جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اسے تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ عورتوں کو جو مہینے میں کچھ دن, مخصوص دن جو ان کو گزرنا پڑتا ہے ایم سی سے, ان کو کچھ دن 4-5 دن جو ان کو بلڈ آتا ہے اس مہینے کو, اس کو کہتے ہیں پیریڈ, مہینہ. تو حضرت عمر نے اس سے کہا احائز انتا, کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے, مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضرت عمر. تو کہا کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے کہہ رہا ہوں. مجھ سے؟ ہنستے ہوئے وہ کہتا مجھ سے کہ ہاں, ہنستے ہوئے کہتا امیر المومنین آپ کا دماغ تو صحیح ہے, حل یحیض الرجل, کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ دیکھیے سوال کیا کیا اس نے, حل یحیض الرجل, کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے. نیچے اتنا نیچا کپڑا ہو, اتنی نیچی شلوار ہو, اتنی نیچی ساڑی ہو کہ زمین کی مٹی کو چھوتے ہوئے جائے, زمین کی مٹی سے چپک کر جائے, زمین پر لٹکتی ہوئی جائے, اس کی چپل بھی نظر نہیں آنی چاہیے. یہ ہے عورت کا پردہ. ٹخنے سے نیچا کپڑا تو اللہ کے رسول نے عورت کو پہننے کو حکم دیا ہے, اور تم ٹخنے سے اوپر پہنے ہوئے ہو, تم ٹخنے سے نیچے پہنے ہوئے ہو, یعنی عورتوں والا کپڑا پہنے ہو, عورتوں والا کام کر رہے ہو. جب کپڑا پہننے میں, پیجامہ پہننے میں جب عورتوں والا کام استعمال کر سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں مہینہ بھی آ رہا ہو. جیب سکین چھری لاؤ اور چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا. اس نے کہا امیر المومنین میں گھر پہ چھوٹا کر لوں گا. کہا نہیں, اس کا پیجامہ وہیں سے کاٹ دیا اور کہا کہ سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو. میرے اندر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت تھی. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون کرے گا؟ ابھی اس سماج میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے, 2-4 دن کے بعد پکڑا جائے, پنچایت بیٹھ جائے گی, اتنا جرمانہ, اتنا یہ وہ, شادی کرو, یہ کرو, نہیں کرے تو اتنا جرمانہ, تیری ہمت کیسے پڑی. سب گاؤں کے سردار بیٹھ جائیں گے. ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتا, پنچایت بیٹھ جاتی ہے. آپ کے سماج میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, کہاں چلے جاتے ہیں گاؤں کے سردار لوگ, اور اس وقت پنچایت بٹھا کے کیوں اس کے لیے سزا متعین نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے. آپ کے سماج میں کوئی آدمی شراب پی کے گھر پہ آ جاتا ہے, سماج کا سردار کیا کرتا ہے؟ میٹنگ نہیں بلاتا ہے, اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے. اگر لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جائے, اس کی میٹنگیں ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر جرمانہ متعین ہو سکتا ہے, تو مجھے بتاؤ کہ پھر آپ کے سماج میں کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے, ظہر کی نماز نہ پڑھے, اس کے لیے کوئی سزا متعین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ جن کاموں پر سزا متعین کریں گے اور جو آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ کریں گے, شریعت کے مطابق آپ کو نہیں چلنا ہے. آپ جس کی چاہیں گے اس کی پنچایت بٹھائیں گے, اور جو گناہ ہیں اور جن گناہوں کی نہیں چاہیں گے ان گناہوں کی یہ آپ کی مرضی پر نہیں چلے گی. میرے بھائیو اسلام کے نہیں چلے گی. اندازہ لگائیے اور غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, جو مجھے ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کون سی ہے وہ 2 چیزیں؟ بین لحییہ, دونوں یہ جو داڑھی کے جو دونوں کنارے ہیں, گال, منہ, ان کے بیچ میں زبان, جو مجھے دونوں جوڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دے, میں اس سے کبھی غلط نہیں بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, چوری نہیں, جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, کسی کی برائی نہیں کروں گا, جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا, اس کو کبھی برے
चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो बैना रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच, यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्ना, मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं उसको जमानत देता हूं जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूं कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूं, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है, ये बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी, सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो देख ले, ये जन्नती जा रहे हैं। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी हैं। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा, अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया जिसने जन्नती ना देखा वो देख ले, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है ये? वही अबू सईद खुदरी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को तजस्सुस हुआ कि ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी, जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम ना करते हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हो। तो ये उनके घर पहुंच गए। अबू सईद खुदरी ने कहा आइए, कैसे आना हुआ? कहा मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो। उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने कमरा दे दिया उनको। अब वो अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके वो देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं। लेकिन 3 दिन रुकने के बाद, 3 रात रुकने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज्यादा हो। घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं, यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। तो तीसरे दिन जब ये वहां से जाने लगे तो कहने लगे अबू सईद खुदरी, मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था। कहा क्या पता लगाने के लिए आए थे? कहा ये देखना चाह रहा था कि 3 दिन आपने नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले। तो तीनों दिन आप ही रहे। मैंने सोचा कि पता नहीं, हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो, लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज्यादा नहीं है। जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं, जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं, लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपसे कह रहे हैं, क्या मामला है? अबू सईद खुदरी कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक वजह हो। कहा क्या? मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता, बेकार नहीं बैठता। देख रहे हैं, मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता। जैसे ही नमाज खत्म होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं फौरन नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता हूं। सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूं। मेरी ये खूबी ये होगी कि अब तक जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूं, मैंने अब तक न तो अपनी जबान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है। हजरत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं शायद यही वजह हो। वो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी अबू सईद खुदरी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सच है? फरमाया मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं, वो राज में थी, राज में रहने देता, लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो। हाँ आए लोगों,
انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے۔ یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا، اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا، یہ جنتی آدمی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا گریبان کے بٹن کھول کے جھانکیں کہ کتنے جنتی ہیں۔ ابھی یہاں سے جاتے جاتے اور گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی کسی نہ کسی کی برائی کر ہی دیں گے۔ اور اس معاملے میں ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں حجنے چودھرانہ، یہ محلے کی عورتیں نا، یہ تو اماں ہے باتوں کی، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ایک پیڑ کے نیچے دو عورتیں زور زور سے باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم اوپر سے ٹوٹا اور نیچے گرا۔ ایک عورت کہنے لگی یہ اچانک کیسے گر گیا، یہ گرا کیسے؟ دوسری عورت بولنے ہی والی تھی کہ اتنے میں آم خود بول پڑا، تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے۔ یعنی عورتیں اتنا بولتی ہیں کہ آم تک ان کی باتیں سن کے پک جاتے ہیں، یہ چپ رہ ہی نہیں سکتی ہے، ایسا ٹرانزسٹر ایسا ریڈیو ہے اس کا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے اسکول میں بھی جائیں گی سہیلیوں کے ساتھ تو پیچھے بائک والا ہارن ہی مارتا رہے گا، ان کو ہارن نہیں سنائی دے گا باتوں کے آگے۔ جنت اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے، اطلعت فی الجنتی فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، بخاری شریف کی حدیث، واطلعت فی النار فرائیت اکثر اہلھا النساء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جب مجھے معراج ہوئی میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی، مسکینوں کی دیکھی، فقیروں کی دیکھی، یعنی امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا۔ یہ آج کے دولت مند اور امیر لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ حدیث، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور اس حدیث کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، بخاری کی ہے۔ فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں نے فقیروں کی دیکھی، غریبوں کی دیکھی، محتاجوں کی دیکھی، بے بس اور کمزور لوگوں کی دیکھی۔ غریب آدمی کو کیا حساب کتاب دینا، اس کو دولت کا حساب دینا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو ظلم کا حساب دینا ہی نہیں۔ غریب آدمی وہ دوسرے کے اوپر ظلم کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، اس کو نماز کا، روزے کا، بس دو ہی چیزوں کا حساب دینا ہے۔ زکات تو اس کے اوپر فرض تھی ہی نہیں بیچارے کو کہ زکات دیتی کہ نہیں، اس کے پاس خود ہی نہیں تھا، وہ دوسروں سے خود زکات لیتا تھا، تو اس کو نماز اور روزے کا حساب دینا، بس زکات اس کے اوپر تھی نہیں کیونکہ وہ خود غریب ہے، حج اس کے اوپر تھا ہی نہیں کیونکہ حج کا پیسہ ہی نہیں تھا، وہ غریب آدمی۔ اس لیے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو جنت میں اس لیے دیکھا کیونکہ وہ ان کا حساب کتاب جلدی ہو گیا، اور وہ بیچارے اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہی نہیں کیونکہ زکات ان پہ تھی نہیں اور حج ان پہ تھا ہی نہیں، کلمہ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، نماز اور روزے کے حساب میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا کیونکہ امیر کبھی زکات کے معاملے میں پھنس گئے، ڈالو جہنم میں۔ حج صاحب استطاعت ہے لیکن حج نہیں کیا، ڈالو جہنم کے اندر۔ بہت بڑا گناہ ہے صاحب استطاعت ہو کر بھی حج نہ کرنا، اتنا یاد رکھنا۔ آپ کے پاس استطاعت ہے اور حج کرنے نہیں جا رہے، نہیں صاحب دو بیٹیاں رہ گئی، پہلے ان کی شادی کر دیں تب چلے جائیں گے، اور ان کی شادیوں سے پہلے ہی استطاعت ہے لیکن اس لیے رک گئے ہیں کہ ابھی ایک بیٹی رہ گئی ہے، اس کا پہلا نکاح کر دوں اس کے بعد جائیں، پہلے ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہو جائیں۔ نہیں، اگر اس حال میں مر گئے اور حج سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا یہ سوچ کر کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے تو مات علی المجوسیہ، آپ اسلام پر نہیں مریں گے، آپ کی موت مجوسیت پر ہوگی، آگ کے پجاری بن کر مریں گے، آگ کی عبادت کرتے ہوئے مریں گے، یعنی آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، کس کے پاس نہیں ہوگا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ، 3.5 لاکھ روپیہ اگر ہے، صاحب میں شادی کرنا ہے، یہ شادی اور جہیز یہ سب جھمیلے تو ہم نے خود پالے، شریعت میں تو نہیں ہے کہ اتنا جہیز دو، شریعت میں تو یہ ہے کہ جو دہیج مانگتا ہے وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے،
آپ دے کیوں رہے ہیں؟ سماج کے اندر بھاگنے والے لڑکے لڑکیوں کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، دہیج کے خلاف پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ صاحب ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی دہیج دے گا اپنی لڑکی کو تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا، کوئی آدمی اگر جہیز لے گا تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے. کیوں نہیں ہوتی یہ پنچایتیں؟ کیوں نہیں ہوتی پنچایتیں؟ صرف چند چیزوں کی آپ بیٹھکیں کریں گے. ہم نے کسی کو مارا، آپ سردار صاحب فیصلہ کریں گے گاؤں کے، کیوں مارا، چلو تم اس کو مارو یا اتنا پینالٹی دو. لڑکا دہیج مانگ رہا ہے، ہم موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اس لڑکے کی اور دینے والے آدمی کی جس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں شادی میں بائک دی ہے، موٹر سائیکل دی، ان کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ بیٹھنا چاہیے. اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر فقیر، غریب، بے بس، مجبور لوگ نظر آئے. جنت کے اندر غریبوں کی تعداد ہم نے زیادہ دیکھی، امیروں کی تعداد ہم نے کم دیکھی. اب دوسرا ٹکڑا، واطلعت فی النار، ہم نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا، ابھی تو جنت ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے واطلعت فی النار، جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو جہنم میں جلنے والیوں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی. جلسوں میں بھی میلہ دیکھنے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی ہاف ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی لپسٹک کو کریم لگا کر اور عطر لگا کے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عطر تو بہت بڑی چیز ہو گئی، خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے، چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو. جس عورت نے تیل، خوشبودار کوئی چیز اپنے جسم پر لگا لی، بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا، ڈابر آنولا ہی کیوں نہ لگا لیا جس سے خوشبو آتی ہے، اتنا سا تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی، فمرت بالمجلس، اور وہ نکل جائے سڑک پر، نکل جائے روڈ پر، نکل جائے مجلس میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے. اللہ کے نبی فرماتے فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا الزانیۃ والزانیۃ الزانیۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے، خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے، فمرت بالمجلس، گزر جائے، فہی کذا وکذا، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. پھر آپ نے خود ہی بتا دیا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے. گزر جانے والی بے حیا ہے، بات نہیں کرے، سلام نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف چلی جائے تو بے حیا ہے، اور بیٹھ جائے بات کرے، سامان خریدے، لڑکوں سے بھی بات کرے، وہ کون ہوئی؟ چلو یہ آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی دو، اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. ہم نہیں بولیں گے. آپ سوچو جب گزرنے والی یہ ہو گئی تو بات کرنے والی، چونچ چلانے والی، لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی کون ہوئی؟ اور میں نے بتایا تھا شاید موزم پور کے ابھی جلسے کے اندر کہ بھابھی اپنے سگے دیور کے ساتھ بھی اس کی بائک پر بیٹھ کر کلیہ چک نہیں جا سکتی ہے، اور سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکول نہیں جا سکتی ہے. کہاں پڑے ہو آپ؟ کہاں ہو؟ ہم اپنے گھر میں ہیں، ہماری بیوی گھر میں ہے، اور اچانک ہماری سالی آ جاتی ہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بیوی نے بہن کو بلا لیا، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. جرجیز صاحب اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور اس سالی کو اجازت نہیں کہ اپنی بہن کی موجودگی میں بھی
وہ میرے ساتھ کھانا کھائے. کہاں پڑے ہو؟ بیوی کی اجازت ہے پھر بھی جائز نہیں ہے. بیوی موجود ہے پھر بھی سالی بیوی کی بہن کی موجودگی میں بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. یہاں تو بائکوں پہ گھوم رہی ہیں مالدار کلیا چائے. شرم ہمیں مگر نہیں آتی. صاحب حجاب 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 کیا ہے؟ ارے یہ تو پولیٹیکل مدعا ہے. 10 مارچ کے بعد سب بند ہو جائے گا. یہ پولیٹیکل مدعے نہیں ہیں, یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. اے علی, جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا. ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا, عصر بعد میری مٹی مت کرنا, مغرب کے بعد میری مٹی مت کرنا. عشاء کی نماز کے بعد جب کافی اندھیرا ہو جائے تب مجھے قبرستان میں لے جانا, تب مجھے دفن کرنا. یہ کون کہہ رہا؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں. کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے پتی سے, علی سے. اے علی, میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی غور سے سنو میری بہنوں, غور سے سنو میری بیٹیوں, غور سے سنو میری ماں, غور سے سنو. میرے مرے ہوئے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے, میں یہ بھی نہیں چاہتی. ایک طرف تو مردہ مرنے کے بعد ویسے ہی سارے احکام ختم, مردہ جسم پر کفن, اس کفن کی کوالٹی اور کلر سفید اور وائٹ رنگ کا, لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ کفن سے لپٹ جاؤں تب جب میرا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور مجھے لے جایا جا رہا ہو تو چہرہ تو چھپا ہے, پیر ہاتھ سب چھپے, پھر بھی کفن تو نظر آ رہا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی نظر کسی مرد کی نظر پڑے. محمد رسول اللہ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے, فاطمہ یہ کہہ رہی ہے, جب رات کا اندھیرا ہو جائے, اتنی رات ہو جائے کہ سفید رنگ کا کفن بھی رات کی تاریکی میں دکھائی نہ دے, تب مجھے رات کے اندھیرے میں قبرستان لے جانا اور آپ مجھے قبر کے اندر اتارنا. آپ سب سے پہلے مجھے مٹی دینا. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, یہ مسئلے کو ایک طوفان بنایا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں, بیوی مرنے کے بعد شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں. لیکن فاطمہ کہہ رہی ہے, اے علی, میرے انتقال کے بعد آپ میرے بدن کو ہاتھ لگائیں گے, آپ مجھے غسل دیں گے, میں آپ کے ہاتھ سے نہانا پسند کروں گی, مجھے آپ غسل دیجئے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے, ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا. ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا, اور فاطمہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دیا. یہ جھمیلے اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں کہ غسل دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر کو ان کی بیوی غسل نہ دیتی اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل نہ دیتے. میرے بھائیو, یہ پردہ ہے, اس پردے کو آپ لائیے اور نافذ کیجئے, تب جا کر حجاب کے خلاف احتجاج کرو تو اچھا بھی لگتا ہے یار, اچھا بھی لگتا ہے. ہماری بیٹیاں تو بے پردہ گھوم رہی ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں اور حجاب کے فیور میں بول رہے ہیں. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. ایسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 5 سال کے یا پیدا ہوتے ہی جو مر گئے, ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اوہ, 4 لڑکیوں کے بعد ایک بیٹا ملا اور وہ بھی 2 سال کی عمر میں چلا گیا, 3 سال کی عمر میں چلا گیا, 4 سال کی عمر میں چلا گیا. قیامت کے دن جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور واویلا مچا کر نہیں روئے ہوں گے, نہ ماں نہ باپ. ایسے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. لہو صغارہم دعامیس الجنہ, جن بچوں کی روحیں نکل جاتی ہیں وہ روحیں جنت کے اندر بے روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں, جہاں چاہتی جاتی آتی رہتی ہیں. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو, جن کے ماں باپ نے گناہ کیے ہوں گے, ان کو جہنم میں جانے کا فرمان صادر کر دے گا, جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو. جب ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا
تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، غیب سے ایک ندا آئے گی، اے فرشتوں ابھی لوگوں کو روک لو۔ فرشتے روک دیں گے۔ دنیا میں ہم نے ان لوگوں سے ان کے بچے چھینے تھے، چھوٹے چھوٹے، وہ جنت کے اندر گھوم رہے ہیں۔ آئے فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو ان کے بچوں سے ملوا دو، جاؤ جنت سے ان کو بچوں کو لے آؤ۔ ان کو تو جنت میں لے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گناہگار ہیں، بچوں ہی کو لاؤ اور ان سے ملوا دو۔ فرشتے جائیں گے اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 6 سال 10 سال تک کے بچوں کو وہ فرشتے لے کر آئیں گے جن کو دنیا میں لے لیا گیا ہے، چھین لیا گیا، انتقال ہو گیا تھا۔ ان بچوں کو لا کر ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ بچے بڑے خوش ہوں گے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، بتایا جائے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم چھوٹے پن میں ہی تمہیں اٹھا لیا گیا تھا، یہ تمہارے ماں باپ۔ وہ ان کے گلے لگیں گے، ملیں گے، چپکیں گے۔ ان کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، آئے فرشتوں ملنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ گناہگار تھے اور ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ آواز سن کر فلم یاخذھا بثوبہما، وہ بچے فوراً جب یہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، خبر دے دی گئی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے قمیص کو، چادر کو جو اوڑے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے۔ فلم یاخذھا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، فلم یاخذھا، نہیں چھوڑیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، بناحیۃ ثوبہا، کس کے، فلم یاخذ، پھر اس کو الگ نہیں ہوں گے، اس سے نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتے کہیں گے ارے چھوڑو چھوڑو، کیا کر رہے ہو، نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بچے چیخ کر کہیں گے الہ العالمین، یہ کیسا نیائے، یہ کیسا ججمنٹ، یہ کیسا انصاف، دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے چھینا میرے ماں باپ سے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ مجھ سے چھین رہا ہے۔ اگر ادھر بھی چھیننا تھا تو دنیا میں کیوں چھینا؟ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے دور رہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے۔ نہیں اے اللہ، دنیا میں مجھے ماں باپ کا پیار نہ ملا، کم سے کم ہمارے ساتھ ہمیں آخرت میں تو میرے ماں باپ کا پیار دے دے، اور جب تجھے چھیننا ہی تھا تو ملوایا کیوں؟ یہ تھوڑی دیر کی ملاقات نے محبت کا ایک سمندر ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئے گی، پکار کر کہے گا اے فرشتوں، میں نے ان معصوم بچوں کی آرزو پوری کر دی، میں نے ان کی تمنا پوری کر دی، میں نے ان کی خواہش پوری کر دی، جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو جنت کے اندر لے جاؤ، جاؤ میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو معاف کر دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے، جاؤ آئے بچوں ان کی انگلی پکڑو اور تم خود اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے اور وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کر ان کی انگلی ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہو تو۔ آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون، اور کل نماز کے ٹاپک پر اذان کیوں دی جاتی ہے کل یہ بتاؤں گا، ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے کل یہ بتاؤں گا، فجر میں 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب میں 3 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے، امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے، ظہر میں اور عصر میں آدمی آہستہ کیوں پڑھتا ہے کل یہ بتاؤں گا۔ کل کی تقریر تھوڑی دوسرے حساب کی ہوگی نمازی پر، لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرأت کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے، ظہر میں 4 کیوں ہیں اور عصر میں 4 کیوں ہیں اور عشاء میں 4 کیوں ہیں، اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس میں اٹھنا مشکل ہے اس میں 2 ہی کیوں ہیں۔
تو یہ وضو ابھی اب 3 بار چہرہ ہو گیا. اب یہ ہاتھ ایسے لیجئے، ایک چلو پانی بس، اور اسی کو آپ چڑھا لیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائیں گے. اللہ کے بندے اپنی عقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافات ہیں. پانی لیا اور ایسے کرو، اور اس ہاتھ سے ایسے ایسے یہ کوہنی تک آپ دھلیے، پھر لیجئے، پھر کوہنی تک دھلیے، پھر اسی داہنے ہاتھ میں ایک چلو پانی بھر کر پھر الٹے ہاتھ پر ایسے ایسے کیجئے، یہ پھر لیجئے، پھر کیجئے. اور اس کے بعد میں ایک بار پانی لیا چلو میں، ایک ہی چلو پانی، پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے یہ کرنا ہے. سنیے مسا یہاں تک لائیے جہاں پر سر پر تکیہ رکھتے ہیں آپ، یہ یہاں تک، جس کو ہم لوگ گدی بولتے ہیں، یہاں تک لائیے ہاتھ بالکل ایسے ہی. اور اس کو پوری طریقے سے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو ہپی کٹ بال رکھتے ہیں، جو شاہ رخ خان بنے ہوئے ہیں، ارے ہم کیا ان کے نام لیں، جو ہجڑے بنے ہوئے ہیں، یہ کہوں یہ زیادہ بہتر ہے. ہم تو یہ جملہ استعمال کریں گے، جس کو برا لگتا ہو وہ لگے اور کل نہ آئے. جو آج کل بالکل لمبے لمبے بال رکھ کر وہ بنے ہوئے ہیں ہپی کٹ، ہجڑے کٹ، یہ کچھ بال دیکھیں نا آپ کیسے کٹ رہے ہیں. یہاں سے بالکل مشین چل رہی ہے، یہاں سے چل رہی ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا گیا ہو، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، بال یہاں پر ہیں. قسم خدا کی ایسا لگتا ہے یہ بال کون سے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال. سور کٹ بال ہے یہ لوگ رکھ رہے ہیں آج. یہ تو کیا ہے سر کا مسا، یہ اور پھر یہاں سے واپس لائیے، یہ اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا. اور زور سے کرنا ہے، بال بگڑ جانے دو. ارے ہمارے بھی تو بگڑ گئے ہیں، ہم بھی تو کنگھی انگی کر کے آئے. آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے، یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے، یہ لیجیے، یہ ہو گیا. پھر یہاں سے واپس لائیے، یہ اب اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیرتے چلے جائیے. آپ کی انگلی اپنے آپ گھومتی رہے گی. کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے، ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا. یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے، یہ کر لیا. اور یہ 2 انگوٹھے، یہ دیکھیے، یہ غور سے اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم کو. یہ 2 انگوٹھے جو ابھی یہاں کرنے کے بعد یہ ایک بار، یہ ہے آپ کا سر کا مسا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضو کون بنا رہا ہے؟ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا. تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا. تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے، اور پھر یہ انگلی ایسے ہے، ایک انگلی. اب ہم موجے پہنے ہیں تو اس لیے ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے ہی اس کو بھی ایسے کریے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے، تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے، پھر ایسے کریے. یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ. دونوں پیر کم سے کم یہاں تک، ٹخنے تک، یہاں تک دھلنا ہے. زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دھل سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا وضو، جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو بنا. اب حدیث سنیے، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو ثم یقول، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا، وضو بنا کر فارغ ہوا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا، دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ہے جنت. موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو، پیسہ خرچ کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو، لیکن جنت فری میں مل رہی، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہو گیا وضو. اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی اور دعا
دیکھو اتنا سا بچہ کرسی چوری کر کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ رہنے دو، کسی بڑے باپ کا بیٹا لگ رہا ہو، ابھی سے زمین پہ نہیں بیٹھ رہا، ابھی سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے یہ مودی نہ بن جائے. تو وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا، بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے. ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات. تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اب سنیے، وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. ایک اور حدیث اسی میں جوڑ دیتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا، آئے بلال مجھے جنت دکھائی گئی، آئے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا، مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی. جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. آئے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے پیش کی، یہ بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی. تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو، جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا. اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، بنا لیتا ہوں. اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں. یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں. پہلی چیز میں بنا وضو کے نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گیا. پتہ چلا کہ باوضو رہنا اور جب بھی وضو بنایا جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے. ہم آئے ہی ہیں اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے، ورنہ جو عمل کر کے نہیں مرتا وہ گولیوں سے مر جاتا ہے. دیکھ لو کل پھر مرڈر ہوا رات میں 3 بجے. 20 سال سے سب سے زیادہ تقریریں میری قتل پر وہی معظم پور، ہاڑو چک اور نارائن پور والے علاقے میں ہوتی ہے، قتل پر. کیا فرق پڑا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ بتا دیجئے تقریروں کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ جلسہ چاہیے مولانا جرجیز صاحب کا، کوئی اور مولانا نہیں چلے گا، جرجیز صاحب ہر حال میں چاہیے. اور جرجیز صاحب کی 20 سال کی تقریروں کا اثر دیکھو، نہ قتل بند ہو رہا ہے، نہ جرائم بند ہو رہے ہیں، نہ کیرم بورڈ بند ہو رہا ہے، نہ گالی گلوچ، نہ شراب نوشی.
نہ سود نہ بیاج، کوئی کمی اس میں نہیں آ رہی ہے. یہ صورتحال پیدا ہے. ہم اور آپ سب اس دنیا میں، اسی لیے میں نے کہا کل کا بھروسہ نہیں. بتائیے 16 سال کا لڑکا، 19 سال کا آدمی، ابھی اس بیچارے نے زندگی میں دیکھا کیا تھا؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اچھا تھا یا برا. اچھے اور برے کا فیصلہ تو میرے بھائیوں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یاد کرو اس جنگ کو جس میں ایک کافر کئی مسلمان صحابہ کو قتل کر چکا ہے، اور جب ایک صحابی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی، کیونکہ وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا، جب صحابی نے اس کے پیٹ میں تلوار مارنا چاہی، موقع اچھا تھا، تو اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے مت مارو، میں مسلمان ہوں، میں صحابی، میں اسلام لا چکا ہوں. اس صحابی نے تلوار روک لی اور روکنے کے بعد کچھ سوچنے لگا. وہ سوچا اور سوچنے کے بعد اٹھا کر تلوار مار ہی دی اور اس کو مار دیا. جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول اس نے کئی لوگوں کو مارا، جب مارتے مارتے ہمارے قریب آیا اور میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ. اس نے تلوار پھینک دی تھی، کہنے لگا کہ میں اسلام لے آیا، مجھے مت مارو، میں نے روک لیا تلوار. لیکن اس کے بعد پھر میں نے تلوار مار دی، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلتا لما قتلہ، تم نے اس کو لما قتلتہ، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا. اس نے جب دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ آدمی مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہے، تب اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. فرمایا اشققت قلبہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے؟ کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن یہ کلمہ جب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتے ہوئے آئے گا تو اس کلمے کو کل کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کی گردن کا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا، تو اس کلمے کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس قیامت کے دن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، ادھر ادھر پورے میدان محشر میں ڈھونڈتا پھرے گا. جب قاتل اس کو نظر آ جائے گا تو یہ اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لائے گا اور سیدھے لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، یہ میرا، اس کو میں کھینچ کر تیرے دربار میں لایا ہوں. اے میرے پروردگار، اے اللہ، سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا؟ آج اس سے تو سوال کر اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ آج اس سے تو پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیا تھا. اس سے پوچھ کہ میری بیوی کا کیا قصور تھا جو تو نے اس کو بیوہ کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو یتیم کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میری
باپ کا میری ماں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس سے اس کی اولاد چھین لی؟ وہ روتے رہے، پوچھ اس سے، اے اللہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، آج تیرے سوال کا جواب دے گا۔ سل ھذا لم قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا کلیجہ ہے قاتلوں کا، یہ سوچ کر کہ ایک دن ان کو بھی مرنا ہے، یہ سوچ کر